بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ بلوچستان سے آنے والی خبروں کے مطابق جعفر ایکسپریس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ، ٹرین کا اغوا۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تقریباً 450 مسافر بتایا جاتا ہے اس وقت دہشت گردوں کی قید میں ہے، اور ایک ایمرجنسی کی سی کیفیت ہے وہاں پر، خوف و ہراس بھی ہے۔ سرکاری میڈیا یا نیشنل میڈیا کچھ نہیں بتا رہا، اور لیکن اس کی تفصیلات ہمارے پاس جو بھی ہیں، وہاں پہ جو مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستانی سفارتکار کا معاملہ، جو ترکمانستان میں پاکستانی سفیر ہیں ان کو ڈپورٹ جو کیا گیا امریکہ سے، آج جو امریکن چارج افیئر ہیں فارن آفس میں، اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ جب ویزا دیا گیا تھا سفارتکار کو، تو جو ان پر اب چارجز ہیں وہ اس وقت بھی تھے۔ اگر ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دینی تھی تو ویزا کیوں دیا؟ اہم سوال ہے۔ اور دوسرا، کیا اسحاق ڈار نے کوئی مضبوطی سے کوئی پاکستان کے عزت و تکریم کی بات کی؟ یقیناً آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ہرگز نہیں۔ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، اتنی ہمت نہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ کوئی منت سماجتی کی ہوگی، کوشش کر رہے ہیں اس کی تفصیلات ملے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ توشہ خانہ 2، اس کی سماعت اب مارچ کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جیل میں، اڈیالہ جیل میں جو کیس چل رہا تھا، اس سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی تھی، لیکن اب سماعت نہیں ہو رہی۔ وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، پارٹی کے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، صرف فیملی علیمہ خان صاحبہ آج ملی۔ انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ جو عمران خان کی جو تاریخیں آگے کرنے کا جو مقصد ہے وہ عوام سے رابطہ توڑنا ہے، کیونکہ خطوط کی صورت میں، موجودہ جو صورتحال ہے اس پر تبصرے کی صورت میں جو عمران خان کا میسج تھا، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں، عوام میں ایک تحرک بڑھا رہا تھا، اور وہ عمران خان جو بات کر رہے تھے کیونکہ وہ سچ ثابت ہو رہی تھی، تو حکمران اس سے خوفزدہ ہوئے۔ حکمران اس قدر خوفزدہ ہیں کہ کل جب ایوان میں، یہاں پارلیمنٹ میں صدر زرداری کا جو سالانہ خطاب تھا، تو جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی فوج کے جو سپاہ، ہمارے جو سربراہان ہیں، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ بتایا جاتا ہے آزاد سید صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، ان کے مطابق جنرل عاصم منیر ایوان صدر میں موجود تھے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے۔ اور پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی نے کل احتجاج کیا ہے، ملک کی تاریخ میں جو احتجاج ہیں اس میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ احتجاج ہوتا تھا 4، 5 سے 7 منٹ، اور اس کے بعد احتجاج کرنے والے واک آؤٹ کر جاتے تھے، اور جو حکومتی ایجنڈا ہوتا تھا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پرابلم کے پورا ہو جاتا تھا، یعنی جو تقریر ہے وہ آسانی سے ہو جاتی تھی۔ لیکن کل آصف زرداری کی تقریر کے دوران، مریم کے پاپا چور ہیں، قیدی نمبر 804، ہمارا یار نہ غدار، اور جمہوریت بحال کرو، بہت نعرے، بینرز، اور پورا فل ہاؤس تھا۔ جو گیلریز تھیں وہ ڈپلومیٹ سے بھری ہوئی تھی، بیرونی سفارتکار موجود تھے سارے کے سارے۔ ان کے سامنے پی ٹی آئی کا جو شو ہے، اراکین اسمبلی کا، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مشترکہ اجلاس تھا، بہت ہی امپریسو یہ احتجاج۔ غالباً جو ورکرز کی طرف سے باتیں کی گئی ہیں کہ لیڈرشپ یا ایم این ایز کمپرومائزڈ ہیں، کل ایک ہمیں نظر آئی کوشش ممبران اسمبلی کی اور سینٹ کی، پی ٹی آئی کے، کہ وہ ایک میسج دے رہے تھے کہ ہم عمران کی رہائی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اور ان کو دیکھا دیکھی پنجاب اسمبلی میں بھی جو احتجاج ہے اراکین اسمبلی نے وہ کیا، ایک بھرپور احتجاج کیا۔ وہاں پر جو بھچر صاحب ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن، ان کی سربراہی میں۔ صدر زرداری نے اپنے خطاب میں ایک اور بات کہی کہ نہریں جو چولستان کو سیراب کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، سندھ کو اس پر تحفظات ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان نہروں کی تعمیر نہیں ہونی چاہیے، اور وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان کو بند کر دو۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک بڑا عجیب ہے، جہاں پر اگر ڈیم بنے
تو ملک ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کالا باغ ڈیم بنے. دنیا میں ڈیم بنتے ہیں, پانی جمع ہوتا ہے, اس سے زراعت میں ترقی ہوتی ہے, بجلی بنتی ہے. یہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں ایسے سیاستدان موجود ہیں جو کہتے ہیں ڈیم بننے سے ملک ٹوٹ جائے گا. اور اب نہریں بن رہی ہیں چولستان میں پانی لانے کے لیے, تو کہا جا رہا ہے کہ سندھ مر جائے گا, اور یہ سندھی حکومت جو ہے یہ برداشت نہیں کرے گی. زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک دادو کی, یہ 4 5 6 ضلعوں کی جماعت بنا دیا ہے, اور جو کام ضیاء الحق نہ کر سکا, کوئی اور نہ کر سکا, وہ زرداری اور بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا اوپن سٹانس کیوں لیا ہے؟ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پچھلے چند ہفتوں سے مریم نواز اور جنرل عاصم منیر, ان کی جو اپیرنس ہے مختلف فنکشنز میں مل کر جو ان کی اپیرنس ہے, اس نے ایک گھبراہٹ طاری کر دی ہے پیپلز پارٹی پر. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میسج ہے جو آیا ہے مریم نواز کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے, کہ آرمی جو ہے ان کے ساتھ ہے. اور اگر آصف زرداری بلاول بھٹو کو وزارت عظمیٰ دلوانے کے خواب دیکھ رہے تھے, تو یہ میسج ہے کہ وہ اپنے خواب توڑ دیں. بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کے ساتھ, اور خاص طور پر مریم نواز کے ساتھ, وہ ٹاپ پر ہے, پیک پر ہے. اور اس لیے آصف زرداری کو, پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کامیابی نہیں ہو سکتی. تو وہ اپنا ایک مسل دکھا رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے ایک ایسے ایشو پر. نہروں کا جو معاملہ ہے یہ ایک ایشو بنا دیا گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ کیونکہ جو پروجیکٹ ہے نہروں کا وہ SIFC کے انڈر ہے. زراعت کے لیے جو پانی آ رہا ہے وہ اس زمین کے لیے ہے جو فوج کو دی گئی ہے. کئی لاکھ ایکڑ جو فوج کو دیے گئے ہیں زراعت کو امپروو کرنے کے لیے, تو اس کی مخالفت ہو رہی ہے. تو یہ میسیجنگ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو جعفر آباد جو جعفر ایکسپریس ہے, بتایا جاتا ہے کہ کوئی تقریباً 60 سے 70 دہشت گرد ہیں جنہوں نے تقریباً 450 مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے. اور یہ مشکاف سبی کے نزدیک ایک جگہ ہے, تقریباً 130-35 کلومیٹر دور ہے یہ کوئٹہ سے. وہاں پر ٹریک کو اڑایا گیا دھماکے سے. ٹرین جب رکی تو فائرنگ ہوئی, ڈرائیور کو بھی زخمی کیا گیا, اور لوگوں اور اس میں کچھ زخمی بھی ہیں. اب کیونکہ وہ جگہ بہت مشکل ہے, پہاڑوں کے بیچ میں ہے, نہ ایمبولنس جا سکتی ہے نہ گاڑی جا سکتی ہے, لیکن اس کے نزدیکی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ڈھاڈر, وہاں پر ہیلی کاپٹرز پہنچا دیے گئے ہیں. وہاں پر جو تمام سیکورٹی فورسز ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ دھمکی دی ہے ان دہشت گردوں نے کہ اگر آپریشن کیا گیا تو ہم ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے, کیونکہ اب عید آنے والی ہے تو لوگ ٹریول کر رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک ہے. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہماری سیکورٹی فورسز کے نوجوان بھی ہیں جن کو چھٹیاں ہوئیں اور وہ عید کے لیے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مین سٹریم میڈیا پوری خبریں نہیں دے رہا. ہم انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس اطلاعات آئیں گی ہم آپ کو خبریں دیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو مسافر ہیں ان کی حفاظت کرے, اور یہ جو دہشت گرد ہیں خدا کرے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں, اور ہماری فورسز جو ہیں ان بے گناہ لوگوں کی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہو سکیں. لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سیکورٹی کی صورتحال کس قدر خوفناک ہے. اور عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کے تمام سیکورٹی وسائل PTI کو کرش کرنے کے لیے, عمران خان کو کرش کرنے کے لیے لگا دیے جائیں گے تو ان دہشت گردوں کی جانب کون دیکھے گا. تو پریورٹیز جو ہیں ان کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز ایک پیج پہ ہوں. PTI کے خلاف جو ایک کیمپین ہے, جو ایک پروپیگنڈا ہے, اور عمران خان اور بشرا بی بی اور دوسرے جو قائدین اور ورکرز ہیں ان کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک ہے اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے, اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آئیں, اور اس کے بعد اس یہ جو مینس ہے اس کا مقابلہ کریں تو ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اکیلی کوئی فورس اس پر قابو نہیں پا سکتی, اکیلی کوئی جماعت اس پر قابو نہیں پا سکتی. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے